16 دسمبر 1971 ایک ایسا دن ہے جب قائد اعظم کا بنایا ہوا پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا جس کو بنانے کے لیے کسی نے اپنی بیٹی کو کھویا تو کسی نے اپنی بیوی کو، کسی نے اپنی ماں کو کھویا تو کسی نے اپنے باپ کو، لیکن عیاش پرست ٹولہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان شیخ مجیب الرحمان نے توڑا، کوئی کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو دولخت کرنے میں اہم کردار ادا کیا، تو کسی کا زور فوجی عامر یحییٰ خان پر چلتا ہے۔ چلیں آئیں تاریخ کے اوراق میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ کہ حقیقت کیا ہے۔ آج پاکستان کو ٹوٹے تقریباً 53 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی کوئی حقیقت بتانے کو تیار نہیں کہ قائد اعظم کے خواب کی تعمیر کو کس نے توڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دور حکومت میں ملک نے بہت ترقی کی، جس نے خاص طور پر اپنے ایک پنجابی وزیر قانون کو پاکستان توڑنے کا ٹاسک دے کر اس ملک روانہ کیا جس کو آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ ملاقات کے دوران ایک بنگالی وزیر نے پنجابی وزیر قانون کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ ہم آبادی کے 55% ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تم الگ ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ۔ ایوب خان کا بنگالیوں کے ساتھ رویہ، ایوب خان کا انداز گفتگو، ڈھاکہ میں طلبہ پر گولیاں چلا دینا، ان کے بے تکے فیصلوں نے بنگلہ دیش بننے میں اہم کردار ادا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو غدار قرار دینا، دھاندلی سے الیکشن جیتنا، صدارتی نظام کو نافذ کرنا، ان سب نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایوب خان کا دور صنعتی ترقی کا دور تھا، لیکن یہ ساری کی ساری ترقی مغربی پاکستان میں ہو رہی تھی اور مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ایوب خان کے دور میں مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان سے زیادہ ترقی کی۔ ایوب خان کی حکومت نے صنعت کاری اور نجکاری پر توجہ مرکوز کی، جس سے مغربی پاکستان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن مشرقی پاکستان کے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ اور کراچی سٹیل مل، جو زیادہ تر مغربی پاکستان میں واقع ہیں۔ تاہم ایوب خان نے مشرقی پاکستان میں صنعت کاری کے کچھ منصوبے شروع کیے، جیسے 1965 میں بنایا گیا کپتانی ڈیم اور چٹاگانگ میں قائم مشرقی ریفائنری۔ انہوں نے ڈھاکہ کو پاکستان کا دوسرا دارالحکومت بھی قرار دیا۔ ان کوششوں کے باوجود مشرقی پاکستان کی معیشت نے 1960 سے 1965 کے درمیان 2.6% اوسط شرح نمو کے ساتھ مغربی پاکستان کے مقابلے میں سست رفتاری سے ترقی کی۔ وفاقی حکومت نے مغربی پاکستان میں زیادہ فنڈز اور غیر ملکی امداد کی سرمایہ کاری کی، حالانکہ مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے برآمدات میں زیادہ حصہ تھا۔ اس کے باوجود مغربی پاکستان نے ملکی اکانومی پر غلبہ حاصل کیا، سرمایہ کاری اور محصولات کی تقسیم کا غیر متناسب حصہ حاصل کیا۔ مشرقی پاکستان تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی ڈھانچے تک محدود رسائی کے ساتھ پسماندہ اور غریب رہا۔ ایوب خان کے سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے ایک کتاب لکھی، ایوب خان کے فوجی راج کے 10 سال۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں ایوب خان کے ساتھ ملکی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی۔ جب مشرقی پاکستان کا ذکر آیا تو وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ
میں نے بنگالیوں کو دوسرا دارالحکومت اس لیے دیا ہے کہ ایک دن ان کو اس کی ضرورت ہوگی، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ آخر کار یہی ہوا کہ مشرقی پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے اطمینانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور بالآخر 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ ہوئی۔